مجھے پتا ہے نا کہ بھائی ان تلوں میں تیل ہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. میرے علاوہ کس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اللہ کے بندو آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی؟ سیدھی سی بات ہے. اب یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر آف اوقات کیا ہے. ذرا سوچیں، یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی. لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی، شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ، کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دی ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا. ٹھیک ہے، تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے، تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے، آپ کچھ سوچیں کیا پریشر، کیا اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل صحیح. اور آپ کہیں گے بھائی خطا ہو جائے جی، یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات اصلی جن ادھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں پھر بتا رہا ہوں ما یعلم جنود ربکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ آپ حرکت کرنے والے آئے، آپ کی اوقات مسلمان اسلام ہے. آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست. اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے پہ کوئی وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے. دیر سو مینی نروز یو کین پریس. سب سے بڑی نرو یہ ہے اس وقت اپنی ڈپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کینوس کے اوپر شطرنج کی بساط پیچھے بھی، آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا مورا کدھر ہے اور کتنے مورے ہیں آپ کی طرف، کون سا کہاں پہ پڑا ہوا ہے. کھیلنے والے بنے بہت آپریٹر، اوپر سے ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران رہ جائیں گے اتنی بڑی بیوقوفی کر گئے. بدر میں ایسے ہوا، خندق میں ایسے ہوا. خندق نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیوقوفی کروائی ان سے، بدر میں کیا کروایا ان سے. اللہ تعالیٰ خود انٹروین کرتے ہیں. پھر ڈر گئے وہ، کتنے سارے مسلمان آ گئے ہیں، اللہ کے 300 تھے. سوچیں اللہ تعالیٰ انٹروین تب یہ ہے اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ ہونا. لیکن اللہ آپ کرنے والے تو بنے نہیں، میری اوقات ہی نہیں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اللہ بھی کون سے رب کو پہچانا ہم نے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جی بالکل. جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو جی یہ وہی ہے نا کہ ہماری اوقات نہیں ہے. میری اوقات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہاتھ سے بنایا اپنے، اور مجھے محمد کو امتی بتایا. اس سے بڑی کوئی اوقات، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کی. یہ اوقات ہے میری. آپ کو آئے میرے سامنے، اب کرنا وہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اپروچ میں نبی اسلام کی سیرت بتاتی ہے. اور کی ہے ہم نے ایسپیوناج کی ہے، ہم نے گریلا وارفیئر کی ہے اور جنگل کے تھرو، ہم نے فرنٹل اسالٹ کامبیٹ کی ہے، ہم نے منجنیقیں تانی ہے، ہم نے میزائل وارفیئر کی ہے، ہم نے جہاز اڑائے ہیں. سب کچھ دس از سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو. بٹ موسٹ آف آل ہم نے پالیٹکس کی ہے. میرا نبی سیاستدان تھا. وی نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ تزکیہ نفس کے مولوی اسی لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے، کبھی ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور بغورا بغیر اسلام بغیر قرآن کی سیاست سے مار دیتے ہیں. اسرائیل اپنی عورت کی بات بتاؤ، ان کی جو پرائم منسٹر تھی، کہ میں نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. یہ جتنی میں فنڈنگ ڈیفنس بجٹ کے اندر ڈال رہی ہوں تمہارے نبی نے مجھے بتایا ہے. کیونکہ تمہارے نبی کا آخری ورثہ کیا ہے؟ ورثہ 8 تلواریں جو مسجد اپنے حجرے کے اندر، مسجد نبی میں نبی اسلام کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی. تمہارا نبی ڈیفینس اسٹریٹجی چھوڑ کے گیا ہے، سیاست چھوڑ کے گیا ہے، پاور چھوڑ کے گیا ہے. یہ ہے میری اوقات. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ کون سے بٹن ہم دبا سکتے ہیں. پاکستان میں بڑی ڈپینڈنسیز ہیں اس وقت. اور آپ یہ سمجھیں نا کسی کے ذہن میں کیڑا آ رہا او بھائی سر عوام کی بات کرو، تم گورنمنٹ کی بات کرو. گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا، گورنمنٹ تو امریکہ کے تابع اور whatever. اور میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں. خود مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 2 بہت بڑی فنل تھی، مسجد کی اور مارکیٹ کی. مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے، مفتی تو بھاگ کے سارے چارپائی کے چھپے ہوئے. مارکیٹ کی پریس، مارکیٹ بھاگ نہیں سکتی، مارکیٹ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. مسجد کو تو ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہے نا داڑھی والے پہ، کہ مفتی صاحب ہے اب میری جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں، اور لے گیا وہ ہمیں دوزخ میں فلسطین کے کیس میں. تو مارکیٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا، بیکاز آپ کی جیب سے پیسے چاہیے ہمیں. وی نیڈ دیٹ پریشر، تاکہ گورنمنٹس پاکستان سے شروع کر کے بارگننگ کی آ جائیں کہ اچھا کیا چاہتے ہیں کیا ہو. بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہا ہوں، دنوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اٹ ول ہیپن ان آورز.
5 پوائنٹ انڈیکس کے ڈراپ کروانے ہیں میں نے انشاءاللہ. پاکستانی خود کریں گے, ہاتھ میں پکڑے نس پاکستان کی کہ ہاں فکر نہیں کرو, کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, بزنس پاکستانی کمپنی کو ہی جا رہا ہے مگر ہماری مرضی کی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بولنا ہو بھائی کیا کریں یار, پھر اپنے بہانے لے کے آئیں گے وہ جو 2 نمبر 1 نمبر بہانے ہو کے. ہم کیا کر سکتے ہیں جی, تو ہم بتائیں گے نا کیا کر سکتے ہیں. بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر, سارے کے سارے اس طرح کے نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے اور مجھ سے بہتر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو اسٹریٹجی خود بتا دیں گے کہ اس وقت آپ کا, مجھے پتا ہے دونوں پیکٹس کون سے سائن کیے ہیں آپ نے, اور اس کی کولیٹرل بھی پتا ہے مجھے, اس کی شکیں وہ والی بھی پتا ہے جو آپ نے اوپن نہیں کر سکے. وی نو ہاؤ دیز گیمز آر پلیڈ. مجھے پولیٹیکل ٹیکٹیکل اسٹریٹجی پتا ہے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا, اور ایون امریکہ نے کی ہوئی ہے. جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے نا امریکہ کو جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی, وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے, وہ کم ہے. ان کو خود ہی نہیں پتا نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے. میں ان کو اوقات ڈالروں میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کئی مائکرو فون اٹھائے اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانہ باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران ہمارے. کہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آگے ادھر سے بھاگ جائیں گے. وی نو وی ریڈ دا وی ٹیچ پولیٹیکل سائنس. ڈونٹ اسپریڈ نان سینس کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے. ہمیں ٹیکٹفلی کھیلنے کے لیے ایک پریشر پوائنٹ چاہیے. پریشر پوائنٹ بلڈ کرنے کے لیے یوتھ کی آئی کیو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس دینے سے میں بتا رہا ہوں فلسطین از جسٹ 9/11. اسلام کا آئی کیو بڑا ہے اس سے, اور بڑھے گا. ایسے ایسے گھروں میں اسلام کے جذبے ابھرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے پلان کیا ہیں. اللہ خیر الماکرین, کے سب سے بڑا پلان اللہ ہے. فلسطینی بچے تو تر گئے, اب ہماری باری ہے. ایسے گھر بیٹھ کے نہیں جنت میں انٹری, گھروں کے بیڈ روم سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے. یاد رکھیے آپ کے بستروں کے نیچے تہ خانوں سے جنت کی انٹریاں نہیں ہیں. یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں. ادھر آپ چھپے ہیں نا, یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے کہ وہ اکیلے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے, میں تمہیں انسانی غیرت کے لیے حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں. اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا نا. غیرت کے معاملے پہ بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادھر بھاگ گیا تمہارا اسلام اور تمہاری غیرت. چلو ٹھیک ہے اکیلا ہی جاتا ہوں. ابھی میں بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چارپائی کے نیچے بھاگے ہیں. وی نیڈ حسینز. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. ہر گھر سے ایک حسین چاہیے بس. پھر دیکھیں کیسے ٹاپل کرتی ہے مارکیٹ, کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے باغ دوڑ. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں پریشر کے. ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, کسی بھی کمپنی کو بلینئر بنا سکتے ہیں, ٹریلینئر بنا سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے. پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں, وی آر دا کنزیومرز. ورنہ ووٹ ڈالنا ہو تو یہ ہماری اوقاتیں بتاتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بیٹا نوٹ کو بھی عزت دو, وہ ہمارے ہاتھ میں. چھین لیں گے تم سے, ہم بتائیں گے کہ کدھر بزنس دینا کدھر نہیں. یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے, اور میں آپ سے کہا نا میں تو شاگرد ہوں ان اساتذہ کا جنہوں نے مجھے سکھائی ہے کہ بھائی اسلام کی پالیٹکس گرینڈ پالیٹکس ہے. کس طریقے سے نسیں کاٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہمیں پتہ ہے. یہ ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہم نے. اور بائی دا وے یہ سب سیرہ سے میں بتا رہا ہوں. نبی السلام نے نسیں کاٹی ان کی فائنینشیل, کس جگہ پہ کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے ان کو فائنینشلی. غزوہ بدر اصل میں فائنینشیل نس کاٹنے کے پیچھے ہوئی تھی, اور میں 3 دفعہ نسیں کاٹی ہیں مکہ کی. تب کہیں جا کے مکہ گرا, پیروں پہ آ گیا تھا, بغیر لڑائی کے پیروں پہ آ گیا تھا. ابو سفیان نے آ کے عمر خطاب سے کہا تھا 3 جگہوں پہ سفارشیں کرانے آ رہا تھا. ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچ گیا, اور ام حبیبہ نے کہا اگر آپ میرے باپ کی حیثیت سے آئے ہیں تو میں آپ کو بٹھاتی ہوں. اینی سے نہیں, میں باپ کی حیثیت سے نہیں آؤں. تو انہوں نے قالین کھینچ لیا اپنے باپ کے نیچے سے کہ میں محمد کے خلاف سفارش لے کے آیا. یہ ہے مسلمان کی اوقات. پاور ہمارے پاس ہے ہمیشہ, کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی السلام کو سامنے آ گیا, وہ درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آگ لگی, ابو جہل نے آگے تلوار نکال لی. پڑھنے درے واقع. نبی السلام کی آنکھ کھلی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا. تو نبی السلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا.
مجھے کوئی کانسیپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے. تلوار دیکھ کے میں تو کنفیوز نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نبی علیہ السلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہوئے آ کے, اور ابو جہل نے ایسے کر کے دیکھے اور سر کے بال پیچھے گرا ہے. اس ہائٹ پہ ابو جہل کو اس نے اصل میں دیکھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, ابو جہل نے دیکھا. جبرائیل امین نبی السلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کے پر کھول رہے ہیں اپنے کہ تجھے بتائیں مسلمان کی اوقات کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے اندر پوری آرمی ایک طرف, اللہ کا رسول میرا ایک طرف, علی بن ابی طالب ساتھ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام اکیلے. یہ کسی وجہ سے یہ کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں میں, تاکہ آپ کو پتہ ہو حسین کیسے پیدا ہوتے. نبی علیہ السلام پوری آرمی کے اگینسٹ میرا نبی اکیلا جا رہا ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کے تھرو. مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کا رب جو ہے وہ الحیو ہے, وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا. وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے, کیسے مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارا بیسک فلسفہ. اٹ از دیٹ سمپل. اب آئی کیو کم ہو سکتا ہے مسلمان کا, مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان ڈم ہو سکتا ہے, اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے رب کو ایک دفعہ پہچان جائے پھر رب خود فراست کھولتا ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار ریٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں, پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں, اسلام کے اندر پالیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے, تب فراست کھلے گی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطینی چھوڑیں, پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانا ہے آپ نے, انشاءاللہ.